هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ سورہ اعراف کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن کا بیسک مقصد تو لوگوں کو عقیدہ توحید پہ لانا اور تاکہ لوگ سب ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کے حرام کو حرام سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں انسان سے ایک قسم کی شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سے تمہیں اولاد دیتا ہے، اور بہت سے لوگ اس اولاد کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کہ اللہ نے دی ہے، اپنے باطل معبودوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آدم سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی آدم سے اس کی زوجہ کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ آدم اس سے سکون حاصل کرے۔ تو انسان کی زوجہ کا بڑا مقصد اللہ نے کیا بنایا کہ مرد کو عورت کے ذریعے، زوجہ کے ذریعے بہت زیادہ دماغی سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت، اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جو نظام ہے، بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہیں، پھر بیٹے کی شادی، پھر بیٹی کی شادی، اور پھر آگے نسل چلتی ہے، یہ تو سب اللہ کے احسانات ہیں، تو اس پورے پروسیس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ لیکن اللہ شکایت کرتے ہیں، فلما تغشاہا، پس جب وہ جان اس زوجہ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے گویا آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب آدم نے زوجہ کو، یہ کنایا ہے اصل میں جمع سے، قرآن ہم بستری اور جمع کی باتوں کا صراحتاً تذکرہ نہیں کرتا، کنایتاً تذکرہ کیا کہ اب لگا ایسا رہا جیسے آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ آدم نے جب حوا کو ڈھانپ لیا اور حملت حملا خفیفاً، اور ان کو تھوڑا سا خفیف حمل، بوجھ محسوس ہوا۔ پہلے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں، عورت کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ واقعی میرے حمل ہے یا نہیں ہے۔ جب تک حمل میں بوجھ پیدا نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک میاں بیوی کو یقین نہیں آتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے فلما تغشاہا، جب اس نے ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفاً، بوجھ اٹھایا اس زوجہ نے، اس عورت نے معمولی سا، فمرت بھی، اور اسی بوجھ کے ساتھ وہ چلتی رہی، یعنی اس نے اس کو نظر انداز کیا کہ پتہ نہیں بچہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو خوشی ہونے لگتی ہے ان کو۔ تو کیا خوشی؟ دعوا اللہ ربہما، دونوں مل کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مس کیریج بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے میں حمل ضائع ہونے کے خطرے بہت زیادہ تھے، بچہ ٹھہرنے کے بعد بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ نارمل بچہ ہوگا یا یہ حمل ضائع ہو جائے گا۔ تو پھر لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کرتے تھے۔ کیا دعائیں مانگتے تھے؟ دونوں مل کے دعا مانگنے لگے، رب لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں صحت مند بچہ دیا، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بھی ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام۔ یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ درمیان کی چیزوں کو قرآن حذف کر دیتا ہے۔ اب واقعہ چل رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم سے ان کی زوجہ کو بنایا، پھر جب اس مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، تو یہاں آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے، بلکہ یہ درمیان میں پورا ایک واقعہ حذف ہے جو بالکل بدیہی ہے، اس لیے اللہ نے حذف کر دیا کہ جب اللہ نے آدم سے ان کی زوجہ کو بنایا اور آدم کو زوجہ کے پاس سکون ملا، آدم علیہ السلام زوجہ کے پاس گئے، ان سے ان کی اولاد چلی، پھر اولاد در اولاد ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہی مرد جب عورت کو ڈھانپتا ہے، یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ جمع کرتا ہے، تو نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ پہلے تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں نیک صالح اولاد دے دی تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اولاد دی تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے مختلف طریقوں سے شرک کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ میں چونکہ مزار پہ گیا تھا اس لیے مجھے یہ اولاد ملی ہے، کسی نے کہا فلاں بابے سے میں نے سر پہ ہاتھ رکھوایا تھا اس کی وجہ سے یہ اولاد ملی ہے، کسی نے کیا کہا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ تو بچوں کے نام عبد الشمس ایسے نام رکھنا شروع کر دیے انہوں نے کہ فلاں موقع پہ یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کو شمس کی طرف، یعنی سورج کی طرف منسوب کر دو، سورج کا بندہ ہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام، کہ قرآن نے درمیان کا نا پورا وہ پروسیس حذف کر دیا، کیونکہ یہ تو بالکل بدیہی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے شرک نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ یہ جو قرآن آگے ذکر کر رہا ہے کہ فلما تغشاہا، جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، تو اس سے مراد ہرگز آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے۔ تو بعض چیزیں بدیہی ہوتی ہیں تو قرآن ان کو اختصاراً ذکر کر دیتا ہے، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا قرآن۔
اب میں دوبارہ اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اسی سے ان کی زوجہ کو بنایا تاکہ وہ مرد اپنی زوجہ سے یعنی آدم اپنی زوجہ سے سکون حاصل کریں۔ فلما تغشاہا، لیکن جب وہ مرد جو آدم سے پیدا ہوا ہے یعنی اس کی جنس مراد ہے، وہی نفس جو اللہ نے پیدا کیا تھا جس کو مرد کہا جاتا ہے، وہی اس کی جنس مراد ہے، اس جنس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ وہی نفس جب اپنی زوجہ کو ڈھانپ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حملت حملا خفیفاً، اس زوجہ کو ایک حمل ہوتا ہے، بوجھ اٹھاتی ہے معمولی سا، فمرت بھی، اور اسی بوجھ کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرے پیٹ میں اللہ نے میرے لیے اولاد لکھ دی ہے۔ فلما اسقلت، لیکن جب وہ بوجھ بھاری ہوتا ہے، دعوا اللہ، تو اللہ کہتے ہیں انہی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ میاں بیوی مل کے اللہ سے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں، جیسے ہمیں اب امید ہو گئی اولاد کی تو پتہ نہیں حمل ضائع ہو جائے گا، معذور بچہ پیدا ہوگا، اگر تو نے ہمیں صحت مند بچہ دے دیا، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اب تک تو یہ کسی کو درمیان میں بابے کو نہیں لے کر آ رہے، کسی بت کو نہیں لے کے جا رہے، لات منات اور عزا کو نہیں درمیان میں لا رہے، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب تک تو اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے ان کو نیک اولاد دے دی، یعنی روحانی اعتبار سے صالح یا جسمانی اعتبار سے دونوں داخل ہو سکتے ہیں، جب اللہ ان کو صحت مند بچہ دے دیتا ہے، جعل لہ شرکاء، تو یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ تو ساری دنیا کے میاں بیوی ایسے نہیں کرتے، یہ بات بار بار قرآن میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن جب کہتے ہیں نا یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ساری دنیا کے سارے لوگ مراد نہیں ہوتے۔ جیسے جگہ جگہ آیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، حالانکہ سارے کافر تھوڑی کہتے تھے آخرت نہیں ہے، بہت سارے کافر مانتے تھے آخرت کو، آج بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن قالو کہہ کے سب کی طرف نسبت کرتا ہے۔ تو وجہ اس کی یہ کہ یہ بات اتنی بدیہی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ سب یہ نہیں کہتے، تو بہت سی چیزیں جو بدیہی ہوتی ہیں اس میں بار بار اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو بخار تھا، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا جی ٹھنڈے پانی سے اور چاول سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے کہا صرف ان دو چیزوں سے؟ ڈاکٹر نے کہا صرف ان دو چیزوں سے۔ پھر آپ نے پوچھا واقعی صرف دو چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہاں جی، صرف ٹھنڈا پانی نہ پئیں، چاول نہ کھائیں اور کھٹا میٹھا بھی نہ کھائیں، کھٹا بھی نہ کھائیں، بس صرف ان تین چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بار بار صرف کا لفظ ڈاکٹر سے آپ نے استعمال کروایا اور گھر آ کے آپ زہر کھا رہے ہیں تو، اور آپ مرنے لگے تو ڈاکٹر کو فون کیا گیا، ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر کہے گا بھئی آپ نے زہر کیوں کھا لیا؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا صرف بار بار آپ نے صرف کا لفظ اضافہ کیا تھا کہ تین چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس میں زہر کا تو تذکرہ ہی نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھئی یہ جو میں نے صرف کہا ہے نا کہ صرف ان تین چیزوں سے، یہ وہ صرف مراد ہے جس کے بارے میں مجھے خطرہ تھا کہ تم کھا لو گے۔ زہر کون پاگل کھاتا ہے؟ تو صحت مند آدمی نہیں کھاتا، بیمار کے لیے تو اور زیادہ زہر ہے یہ۔ تو ہم عام کلام میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بدیہی ہوتی ہیں، لہذا ان کا بار بار کلام میں تذکرہ نہیں کرتے کیونکہ اس سے کلام کا حسن خراب ہوتا ہے۔ تو قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے، اور قرآن کا جو چاشنی ہے اور قرآن کی جو بلاغت ہے وہ تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، تو اس لیے قرآن بھی بار بار بعض کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں تو لیکن بعض اس کے برخلاف کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں قالو، کافر یوں کہتے ہیں تو سب کو پتہ ہے بعض کافر کہتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، اب ظاہر ہے اس مرد میں بہت سارے مرد مراد ہیں اور بہت سارے اس سے خارج ہیں، اور پھر جب اولاد ہوتی ہے تو دونوں مل کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں جوڑے جو ایسا کرتے ہیں وہ مراد ہیں۔ یعنی اللہ شکایت کر رہے ہیں انسان سے کہ ہونا تو سب کو توحید پرست چاہیے تھا، لیکن دیکھو میں نے ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا، تمہیں میری قدرت ہے، تمہارے سکون کے لیے تمہاری بیوی کو بنایا، میری قدرت ہے، اسی سکون حاصل کرنے کے لیے تم اس کے پاس جاتے ہو، اس سے ہم بستری کرتے ہو، یہ میری قدرت ہے، اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے، یہ میری قدرت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ میاں بیوی دونوں مل کے جب اولاد پیدا ہوتی ہے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، مزار سے آئی ہے، فلاں نے دی ہے، فلاں جو ہے نا ہم نے فلاں قبر پہ سجدہ کیا تھا یا فلاں بت کا چڑھاوا کیا تھا، جیسے ہندو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ شکایت کر رہے ہیں دو میاں بیوی کا تذکرہ کر کے، تو اس سے مراد دو میاں بیوی نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پہ ایسا کرتے ہیں۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو زیادہ تر دنیا یہی کر رہی تھی، توحید پرست دنیا میں بہت تھوڑے تھے، تو یہ شکایت کا ایک انداز ہے۔
قرآن کہتا ہے فلما آتاہما صالحا، جب اللہ ان دونوں کو نیک اولاد دے دیتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو اولاد اللہ نے ان کو دی ہے اس میں اللہ کا شریک بنانے لگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی طرف نسبت کرنے لگتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بس اللہ بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے بیان کر رہے ہیں کہ جن معبودوں کی طرف تم اولاد کی نسبت کرتے ہو، اس بھگوان نے دی ہے ہمیں یہ اولاد، اس بت نے دی ہے، تو اللہ کہتے ہیں تم ان کی کنڈیشن تو دیکھو، یہ تمہیں کیسے دے سکتے ہیں اولاد۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ لوگ شریک کرتے ہیں ایسی ذات کو لا یخلق شیئا، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اولاد تمہیں دے دینا تو دور کی بات، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ تو پتھروں کے بت جن کو عرب پوجا کرتے تھے وہ تو ایسے ہی تھے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ خود بنائے